اچھا جی، اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے زہریلے اور زہر آلود انسان کے بارے میں جو کہ شکار ہوتا ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا۔ اچھا، اب یہ جو ایک شخصیت ہے اصل میں اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور ہم سورہ معون میں دیکھیں گے کہ اس شخصیت کو کیسے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آخر جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس کا جو شکار انسان ہوتا ہے، چاہے وہ آدمی ہو یا وہ ایک عورت ہو، وہ آخر اس میں کیا ایسی علامات ہم تلاش کریں اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یہ جاننے میں مدد دے سکتی ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اصل میں یہ نارسسزم یا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر جو کہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ اس کا شکار ہے۔ اس کی جو سب سے پہلی علامت ہوتی ہے وہ ہے گرینڈیوسٹی۔ اچھا، گرینڈیوسٹی کا کیا مطلب ہے؟ گرینڈیوسٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اور یا خود کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا، اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا۔ اچھا، اس کا جو اظہار ہے، اکثر لوگ آپ کے ارد گرد ضرور ایسے افراد موجود ہوں گے جو کہ اس چیز کا اظہار اکثر اوقات جو ہے وہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ چونکہ اس چیز کو جانتے نہیں ہو کہ یہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں اصل میں، تو آپ اس چیز کو جو ہے اگنور کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اکثر جیسے خاندانی تفاخر کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا بھئی ہم جو ہے جیسے اب ملک ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم چودھری ہیں، مطلب اس طرح کی جو ہے نا باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک بہت اونچے خاندان سے ہے۔ یا پھر یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس چیز کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، جیسے سیاستدانوں کے ساتھ ہیں، یا کوئی بہت جو پاورفل لوگ ہیں ہمارے تعلقات ان تک موجود ہیں۔ اچھا جی، اس کی جو دوسری علامت ہے وہ ہے لیک آف ایمپتھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسا جو انسان ہوتا ہے جو کہ نارسسزم کا شکار ہوتا ہے، اس میں جو ہے دوسروں کے احساسات کو سمجھنے، پرکھنے اور ان کے لیے درد کو محسوس کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی لائف پارٹنر جو ہے وہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو، اور آپ جیسے فار ایگزامپل آپ جیسے استعمال کرتی ہو کوئی ورڈ، جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو الٹا جو ہے وہ غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی گھر میں بیمار ہو تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے جا کے ہمدردی کرے، وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے کہ جیسے اس کو جو ہے نا، یعنی بیمار کا قصور ہے کہ وہ بیمار کیوں ہے۔ تو یہ اکثر چیزیں یہ آپ کے جو ہے نا ارد گرد ہی ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ جو ہے جانتے نہیں ہو کہ یہ جو احساسات کی کمی ہے، بعض اوقات جو ہے اس کے پیچھے جو ہے ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو ہے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں احساسات کی کمی ہوتی ہے، تو وہ جیسے اگر آپ کو کسی کے لیے پریشان دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس کو دوسرے کی پریشانی سے اس کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ یا آپ اگر جو ہے نا یوز کرتے ہو کوئی ورڈ کے جیسے وہ بیچارہ یا وہ بیچاری، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اکثر جو ہے وہ غصہ چڑھ جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو لفظوں کی ہمدردی بھی کسی کے ساتھ کرنے نہیں دیتے۔ اچھا، ایسے لوگوں میں کائنڈنس یا مہربانی کی کمی ہوتی ہے۔ اچھا، اب مہربان اگر ایسا بندہ اگر آپ کو کسی شخص پہ ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ جو ہے اس کی وجہ ضرور اس کا جو ہے اپنا کوئی مطلب اس آدمی کے ساتھ چھپا ہوا ہوگا، اس لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ کائنڈنس کر رہا ہے۔ ادروائز جو ہوتا ہے نا کہ ان کی جو لسٹ ہوتی ہے، جو یہ نارسسسٹک لوگ ہوتے ہیں، ان کی لسٹ میں کائنڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یا مہربان ہونا یا بغیر مطلب کہ کسی کے لیے کچھ کرنا، یہ ان کے پاس جو ہے نا یہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ اچھا، اکثر جو مدر ان لاز ہوتی ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہوتی ہیں وہ نارسسزم کا شکار ہوتی ہیں یا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا کرتی ہیں کہ بھئی جیسے بہو کے ساتھ ان کا بہت برا رویہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی کوئی جیسے باہر کا بندہ گھر میں آتا ہے تو وہ فوراً ہی ایک جو ہے نا نائس سی آواز نکال لیتی ہیں اور بالکل نائس بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہے وہ بہت اچھی قسم کی ساس ہیں۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بعض اوقات جو ہوتی ہیں خواتین بھی، بوڑھی خواتین بھی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ایسے لوگ اکثر آپ کو جو ہے ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ یہ کہتے ہو کہ اس انسان کو ذرا شرم نہیں ہے کہ بھئی اللہ اسے دیکھ رہا ہے یا اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس طرح کے ظلم کرتے ہوئے ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو آپ جو ہے یہ دیکھتے ہو کہ ایسے بندے کو جیسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس نے اللہ کے آگے جا کے جو ہے حاضر ہونا ہے اور اس نے جو ہے جواب دہ ہونا ہے۔
اچھا جی، ایسے لوگوں کو ہر وقت اپنی تعریفیں کروانے اور سننے کی جو ہے نا بڑی لت لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیز آسان ہو چکی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ حرکتیں کرتے ہیں، اچھی یا بری، اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ تعریف لینے کے لیے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی اس ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو یہ مسئلہ ہے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں، بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ اور سیاستدان پاورفل لوگوں میں جو ہے یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، ایک اور جو ان لوگوں میں خرابی ہوتی ہے وہ مینیپولیٹو بیہیویئر ہوتا ہے، یعنی کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسرے کو جو ہے وہ اس کا ستیہ ناش کر دو اور اس کو جو ہے تروڑ مروڑ کے جو ہے رکھ دو۔ تو یہ جو مینیپولیٹو بیہیویئر ہوتا ہے، یہ جو ہے اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ایک بہت ہی ایک خاص جو ہے نا اس کا ٹریٹ ہے۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخر اس طرح کے یہ کیوں بن جاتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو ہے اب جو اگر آپ اس کی نیورو انیٹمی کے لیول پہ بات کریں تو ان کے جو برین ہوتے ہیں ان ایسے لوگوں کے، وہ بہت مختلف ہوتے ہیں عام دماغوں سے، جو کہ دوسرے کے احساسات کو سمجھ پاتے ہیں یا دوسرے کے احساسات کو محسوس کر پاتے ہیں۔ تو یہ جو دماغ ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسی کمیاں پائی جاتی ہیں جس کو کہ میں نے اس میں سامنے لکھا ہے، جیسے کہ ظاہر ہے کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسے لوگوں کے برین میں کیا کمی ہوتی ہے۔ تو سمپل الفاظ میں کہا جائے تو وہ یہ کمی ہوتی ہے کہ ان کے دماغ میں وہ والا جو ہے سسٹم ہی نہیں ہے جو کہ کسی کے دوسرے کے جو جذبات اور احساسات کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ تو یہ جو کمی ہے، اب آپ سوچیں کہ یہ بس اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ نے جو ہے کچھ اس دنیا میں ایسے لوگ بنا کے بھیجے ہوئے ہیں کہ جن میں اس طرح کی کمیاں دے کے جو ہے وہ بھیج دی ہیں، اور وہ نہ صرف اپنے لیے مسئلہ ہیں بلکہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مسئلہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں پاتے، اور خود جو ہے انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ انہیں نہیں سمجھ آتی کیونکہ اللہ نے ان کو احساسات ہی نہیں دیے ہوئے، تو وہ ان کو کیسے سمجھ آئے کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں میں جو ہے وہ شو آف بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اکثر اپنی شادیاں ان کی زیادہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں یا تو یہ ان میں کرنا پسند کرتے ہیں، یا بہت خوبصورت جو ہے وہ پارٹنر پسند کرتے ہیں، اور اکثر آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ ایسے جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ ہیں وہ اکثر باہر کے ملکوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ اکثر اپنے ماں باپ کو جو ہے بالکل ہی بھول جاتے ہیں یا بالکل ہی جو ہے ان کو اگنور کر دیتے ہیں کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد، اور ان کے ماں باپ بیچارے بھی جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر یہ ہمارا احساس یہ بچہ کیوں نہیں کرتا۔ جی، اب سورہ معاون کو دیکھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ معاون میں جو ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ذکر کیا ہے وہ کیسے کیا ہے، اور وہ آپ پڑھو گے اگر آپ اس کو اس انداز میں کہ اس میں جو ہے نارسسزم جو ہے اس سورہ کا مین جو ٹاپک ہے وہ ہے، تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ جو باتیں اب ہمیں سمجھ آ رہی ہیں وہ قرآن نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے 100 سال پہلے ہی سمجھا دی تھیں۔ انہیں بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کو آپ تعلیم دے رہے ہیں وہ جو ہے اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں یا نارسزم کا شکار ہیں، تو وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اچھا، اب آپ اس میں دیکھیں کہ پہلی آیت میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی ایسا انسان جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے اندر نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جی اچھا جی کوئی قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر تھی اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ جو ہے لوگ مانتے نہیں کہ اچھا بھئی کوئی قیامت کا دن بھی ہے یا ہم نے مرنا بھی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جو تھا وہ اس طرح کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں، بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد جو ہے ختم ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو کہ سورہ معاون میں کتنی خوبصورتی سے پہلی آیت میں جو ہے نا آپ کو ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری آیت، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی جو ہے نارسسزم کا دوسرا جو ٹریٹ ہے، یعنی کہ کائنڈنس نہیں کرنی، کسی پہ مہربان نہیں ہونا، وہ بتا دیا گیا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔
اچھا، یہ تو بات ہو رہی ہے قریش مکہ کے جو وہ لوگ تھے اس زمانے میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ وہ جو ہے کسی کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. لیکن آج کل کے آپ دور میں دیکھتے ہو تو اس کو جو ہے ہم نے نام دے دیا ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا. یعنی ایسے لوگ کسی پہ مہربان نہیں ہو سکتے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون. جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے. اچھا، اس میں وہی آپ دیکھ رہے ہو کہ بھی دیکھیں ایک نارسسزم جو ہے اس زمانے میں بھی جو قریش کے لوگ تھے ان میں پایا جاتا تھا. تو وہ ان کے جو سردار تھے خاص طور پہ وہ اپنے آپ کو بہت خاص سمجھتے تھے. اچھا جی، کائنڈنس ان میں تھی نہیں اور نئی بات جو تھی وہ اس کو بالکل بھی وہ رد کر دیتے تھے. اچھا، پھر اس کے علاوہ شو آف بہت زیادہ تھا. وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک عظیم جو ہے ایک جیسے قوم ہیں یا ایک عظیم جو ہے قوم کے سردار ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں تھیں وہ کرتے رہتے تھے. اور ان کا یہی خیال تھا کہ بھی ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا، ہم جو کر رہے ہیں وہ بس اسی دنیا تک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو وہ باتیں کہ بھی اچھا بھی اللہ آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یا یہ ایسی باتیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ دیکھیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کو جو ہے اس صورت میں کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طرح سے بتایا ہے. مطلب عقل جو ہے انسان کی حیران ہو جاتی ہے کہ لیک آف کائنڈنس تھی، لیک آف ایمپتھی تھی، یعنی یتیم کو دھکے دینا، لیک آف ایمپتھی تھی، نو اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم نے نہیں مرنا، اور شو آف کرنا. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ آج کے زمانے میں بھی آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں. اچھا، لیکن اس میں دیکھیں جو ایک دنیا کی بات ہے نا کہ جیسے اب خواتین ہوتی ہیں ان کے ہسبینڈز ہوتے ہیں اکثر جو ہے، زیادہ تر آدمیوں میں یہ جو ہے ڈس آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اونلی آدمیوں میں ہی نظر آتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب جیسے کوئی جیسے اب ہسبینڈ ہے کسی کا تو وہ اب عورت کیا کرے. اب یہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ بھئی اس عورت کو کس طرح اس کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا چاہیے. پہلے تو دیکھیں ایسا جو انسان ہے آپ نے یہ اس میں سیکھا کہ بھئی اس کے دماغ جو ہے وہ باقی لوگوں کے دماغوں کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز آپ سمجھ گئی ہیں. اس پہ یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جیسے اس کے بیہیویئر پہ آپ اکثر آپ رو پڑتی ہیں یا آپ کو رونا آ جاتا ہے، تو اب آپ کو رونا نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو ہے یہ اسی طرح اس نے رہنا ہے. لیکن آپ جو ہیں ایک تو آپ کو پہلے اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کبھی جو خواتین ہوتی ہیں بہت زیادہ ایسے بندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بچ جاتی ہیں یا آگے پیش ہوتی ہیں کہ بھئی شاید جو ہے میرا اس کے ساتھ تعلق جو ہے شاید اس طرح سے مضبوط ہوگا. لیکن جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ دیکھیں جو ایسی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ایک رو میں بہ رہا ہوتا ہے اور آپ وہ ایسے ہی اوور اس کے ساتھ نہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ یوز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کو افسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کو میرے جذبات کا احساس نہیں اور میں جو ہے اس طرح نہیں. پہلے تو یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا ایک آپ کو اس ایسے بندے کے ساتھ ایک آپ کو نا ہائی فائی مطلب بن کے رہنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ وہ مری سی اور اس طرح کی ایک ڈپریس سی لیڈی نظر آئیں گے تو اس بندے کو آپ میں انٹرسٹ نہیں رہے گا. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ہائی فائی چیزیں پسند کرتے ہیں کہ بہت مشکل سی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہائی اسٹینڈرڈ کی چیزیں نا ان کو پسند آتی ہیں. تو اگر وہ آپ بالکل ہی آپ ہمبل اور سویٹ اور اس طرح کے ہیں تو وہ تو اس بندے نے آپ کو کھا جانا ہے. تو آپ کو ہائی فائی نظر آنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ڈیفیکلٹ نظر آئیں، یعنی کہ اتنا آسان نظر نہیں آئے کہ بھئی وہ جو انسان ہے وہ آپ کو جو ہے نا رد کر کے تو وہ آپ کی ہر بات کو رد کرتا پھرے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اپنے آپ کو اب کس طرح پیش کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ باؤنڈریز سیٹ کریں. ٹھیک ہے جی کہ بھئی یہ کام ہے، جیسے آپ گھر کے کام ہیں ان کے لیے جی اچھا جی وہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ نوکرانی آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھئی میں جو ہے تھک جاتی ہوں واٹ ایور. تو تھوڑا سا یہ باؤنڈری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں عورتیں بعض کو بہت زیادہ نائس ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ کبھی استعمال ہو جاتی ہیں اور پھر حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں. اکثر آپ کو جو ہے وہ کسی بھی برے وقت میں یہ ایسے لوگ ساتھ نہیں نبھاتے. یہ آپ کو ذہن میں رکھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ صرف اچھے وقت کے ساتھ ہی ہیں. تو آپ اپنی باؤنڈریز کلیئر رکھیں. آپ اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کہ ٹھیک ہے اب مجھے اگر یہ رشتہ چلانا ہے
تو اس میں یہ ہے کہ بھئی مجھے اپنے اوپر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اپنا ایک سپورٹ نیٹ ورک رکھیں. سپورٹ نیٹ ورک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ آپ کے جیسے ان لاز ہیں یا تو ان کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے, یا آپ کے اپنے جو ہے کوئی فرینڈ سرکل ہے یا کچھ ہے, کہ تاکہ اگر آپ کو کہیں زندگی میں ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ ان سے رجوع کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو بندہ ہے آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے آپ کو کہیں کسی مقام پہ دھوکہ دے دے, تو آپ کو جو ہے نا ان چیزوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. تو چلیں جی, یہ بس چھوٹی سی ویڈیو تھی, ایک کاوش تھی کہ بھئی یہ جو ہے اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.